والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عرض و معروض سے قبل اپنے آقا و مولا کی بارگاہ میں جی لگا کر ہدیہ درود پاک پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مادن الجود والکرم والہ الکرام وابن الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایصال ثواب کی یہ بزم ہے اور یہ شب گزشتہ شب جو گزری ہے شب معراج سے ملی تو بڑی بابرکت ہے. جناب حافظ مہر الدین صاحب نظام الدین صاحب کی والدہ بطور ایصال ثواب یہ محفل پاک سجائی گئی. بہت زیادہ وقت آپ کا نہیں ہوگا. ہمارے یہاں جامعہ اشرفیہ میں ایک نگراں ہے بڑے مشہور ماسٹر فیاض 2000 بچوں کو یوں نام بائی نام پہچانتے ہیں. اب آپ سوچو کہ کتنی کیپیسٹی ہوگی اس آدمی کے اندر. 2000 بچے ابھی نئے آئے ایڈمیشن لے لیا. شوال سے بقرعید کا چاند آتے آتے ہر ایک کو بائی نیم پہچان لیا. تو کبھی کبھی نگراں کو بھی ہلکے میں نہیں لینے تھے. بات بہت پتے کی کہا کہ حضرت آپ لوگ تو پڑھاتے ہیں اور بڑی بڑی کتاب پڑھاتے ہیں لیکن ایک بات میں بھی بہت پتے کی جانتا ہوں. تو طلبہ تو مزاحیہ ہوتے ہیں. کہا کہ ارے نگراں صاحب کیا جانتے ہیں آپ؟ تو کہا کہ بابو تاج محل دیکھو چاہے نہ دیکھو موقع محل ضرور دیکھو. اگر تاج محل نہیں دیکھو گے تو چلے گا لیکن اگر موقع محل نہیں دیکھو گے تو پھر گڑبڑا جائے گا. اور اس کا مشاہدہ بھی لوگوں نے کیا. اب آپ لوگ کو بھوک لگی ہے یہی تو موقع ہے. اب آپ لوگ سوچ رہے ہو کہ یار بھائی مولانا صاحب پتہ نہیں کتنی رات تک کھینچیں گے اور جب ایسے بھی پیٹ تیار ہو جاتا ہے تو دل دماغ ادھر ہی لگا رہتا ہے. تو تھوڑی دیر آپ اگر میرا ساتھ اس میں بہت زیادہ وقت لینے والا خطیب نہیں ہے بس تھوڑی دیر جتنی دیر آپ سنیں گے مجھے لگتا ہے شاید مٹمہ شریف میں 4 سال کے بعد تو 4-5 سال قبل آیا تھا اور پھر جب محمدآباد سے بنارس چلا گیا تو اب ٹیگ لگ گیا کہ حضرت بنارس ہے تو آنے میں وقت لگ جاتا ہے. باہر گیا تو آ گیا ہوں تو تھوڑا کچھ سنا دوں. یہ محفل جس میں ہم اور آپ بیٹھے ہیں یہ محفل ایصال ثواب ہے. بڑا گاڑا ہو گیا یا اللہ یہ ایصال ثواب کیا ہے؟ تو ایصال کا مطلب ہوتا ہے پہنچانا اور ثواب کا مطلب ہوتا ہے نیکی پر اللہ کی جانب سے جو بدلہ ملتا ہے جو جزا ملتی ہے اسے ثواب کہا جاتا ہے. ایصال ثواب کا مطلب یہ ہوا کہ نیکیوں کے بدلے کو پہنچانا. تو کبھی فلاں صاحب کے لیے ایصال ثواب ہو رہا ہے یعنی فلاں صاحب کے ہاں نیکیوں کا ثواب پہنچایا جا رہا ہے. یہ اسی لیے آئے ہیں ورنہ بڑی سیاسی محفلیں ہو رہی ہر طرف گرم ہے ماحول. کسی کا جیب گرم ہے کسی کا
ایجنٹ لوگ گھوم رہے ہیں، پکڑ پکڑ کے لے چل رہے ہیں، میری ریلی بھرو، میری ریلی بھرو. تو اس میں جائیے گا تو دنیا داری میں سے چاہے کچھ بھی جائے، لیکن یہاں لمحہ لمحہ برکتوں اور رحمتوں میں آپ نہا رہے ہیں. اس محفل سے اٹھنے کے بعد اس بات کی ضمانت ہے کہ اگر آپ گناہوں میں لگ کے اس محفل میں آئے تھے اور جب اس کے اختتام کے پاس جائیں گے، اس کے اختتام کے بعد آپ جائیں گے تو اللہ آپ کو گناہوں سے پاک فرما دے گا. اس محفل پاک کی تاثیر. اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم مسلمان ہیں. ذرا توجہ، مسلمان ہیں. یہ بہت بڑا اعزاز ہے جو اللہ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا. ہماری کوئی محنت مسلمان ہونے میں ہے، کوئی محنت. بھائی اسلامی گھر میں پیدا ہوئے، ابا مسلمان تھے تو ہم بھی مسلمان، اماں مسلمان تھی تو ہم بھی مسلمان. اب ہم سے پوچھ لیا جائے کہ اسلام کی خصوصیت کیا ہے، اسلام ہے کیا، تو اب ہم آئے بائیں کچھ کہہ دے گا کہ پڑوے کا گوشت کھانے والے، زندگی بھر شاکاہاری رہے اور کلمہ شہادت کی تصدیق کرتا رہے تو مسلمان ہے. اور زندگی بھر پیسے پہ پیسہ اڑاتا جائے، اگر اللہ کی وحدانیت کا انکار کر دے، رسول اللہ کی شان ہٹا دے تو وہ مومن نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے. تو پتہ چلا کہ کھانے پینے سے اسلام کا تعلق نہیں ہے. ہاں وہ الگ بات ہے کہ اللہ نے بہت سی چیزیں آپ کے لیے، ہر چیز آپ کے لیے حلال کی اور کچھ چیزیں آپ کے لیے حرام. اشیاء میں اصل حلال ہے، کلو شے اصلھا جائز، ہر شے کی اصل جائز ہے. اب کچھ ٹاپک بتا دی اللہ نے، یہ نہ کھانا، یہ نہ کھانا، یہ نہ کھانا، مردار نہ کھاؤ، شراب نہ پیو، یہ سب گنوا دیا. تو الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، یہ اللہ کا شکر ہے. لیکن یہ حقیقت رہے الفت میں قدم رکھنا ہے. کہہ تو دیا سینہ چوڑا کر کے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن یہ حقیقت رہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. زبان سے کہہ دیا جو لا الہ تو کیا حاصل، زبان سے کہہ دیا جو لا الہ تو کیا حاصل، دل و نظر جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تمہاری نظریں، تمہاری نگاہیں، تمہارے وجود کا ہر حصہ اس بات کی گواہی دینا چاہیے کہ یہ مسلمان ہے. اگر اس زاویے پہ آپ کھڑے ہیں اور اگر اس زاویے پہ آپ کھڑے نہیں اترتے نا تو اپنے کو ٹھیک کیجیے. اسلام اپنے اپنے دھرموں کو کے بارے میں لوگ بتاتے ہیں کہ سب کی پوجا پدھتی الگ الگ، پوجا کا طریقہ، سب کا دھرم ہوگا لائف اسٹائل. ہمارا دھرم لائف اسٹائل نہیں، زندگی جینے کا طریقہ نہیں ہے اسلام. بلکہ جب ہم احادیث کریمہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں احادیث کی کتابوں میں ایک حدیث جبرائیل کی شکل میں نظر آتا ہے. حدیث جبرائیل بڑی مشہور ہے، کسی بھی طالب علم سے پوچھئے گا حدیث کی کتاب پڑھے ہو تو حدیث جبرائیل پڑھے ہو، وہ مسکرا کے کہے گا ہاں پڑھا ہو. حدیث جبرائیل کیا؟ حدیث جبرائیل میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث ملتی ہے. فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضور کی بارگاہ میں حاضر تھے. صحابہ کی عادت تھی نا جرم بنا کے طرف سے چاند کے ارد گرد ستاروں کے حالے ہوتے ہیں. ستاروں میں چاند چمکتے ہیں. جس طریقے سے ستاروں کے حالے میں چاند ہوتا ہے ایسے ہی صحابہ کے گھیرے میں نبی پاک رہتے ہیں.
میرا ایمان کہتا ہے کہ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے؟ چاند میں تو داغ ہے، ان کا چہرہ صاف ہے۔ تو بیٹھے تھے جرمٹ میں صحابہ کا، کہتے ایک اجنبی آیا، اجنبی ہمیں کا کوئی پہچانتا ہی نہیں تھا۔ اب ہم نے کہا ہر ایک ان کو دیکھتے ایک دوسرے کو ہوتا نا، کبھی کبھی ہم لوگ بھی کنکھیوں سے باتیں کرتے ہیں۔ آپ پہچانتے ہیں؟ میں نہیں پہچانتا۔ آپ پہچانتے ہیں؟ نہیں، میں بھی نہیں پہچانتا۔ اور وہ آئے، انہیں ادھر دیکھا نہ ادھر، سیدھے حضور کی بارگاہ میں گئے، جہاں پیغمبر اعظم بیٹھے ہیں وہاں گئے، اور حضور کے سامنے دو زانو بیٹھے اور اپنے گھٹنوں کو حضور کے گھٹنوں سے ملا لیا۔ دو زانو بیٹھے تھا جیسے اسٹوڈنٹ بیٹھتا ہے اپنے استاد کے ساتھ، حضور کے زانو سے ملا لیا اپنے گھٹنوں کو۔ اب پوچھا، سوال کیا، مل اسلام؟ یا رسول اللہ مجھے خبر دیجیے، اخبرنی، مجھے خبر دیجیے کہ اسلام کیا ہے؟ تو میرے آقا نے کہا اسلام یہ ہے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اس بات کی شہادت دینا کہ اس پورے برہمانڈ میں، اس پورے یونیورس میں، اس پورے کائنات میں اگر کوئی عبادت کے لائق ہے تو صرف اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی کی پوجا نہیں کی جائے گی، کسی کی پرستش نہیں کی جائے گی، اور اس بات کی گواہی دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ پہلی چیز۔ دوسری چیز کیا پوچھا تھا؟ اسلام کیا ہے؟ تو حضور نے پہلی چیز بتایا اسلام یہ ہے کہ اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے اور رسول اللہ کی رسالت کی شہادت دے، اور دوسری چیز کی نماز قائم کرنے والا۔ پہلی چیز گواہی دینا اور دوسری چیز نماز قائم کرنا، تیسری چیز زکات دینا۔ اگر اللہ نے آپ کو صاحب نصاب بنایا ہے، آپ کے پاس اتنا مال گزر گیا سال میں رکھا ہوا جس پر ایک سال گزر گیا اور وہ آپ کی ضرورتیں اصلیہ سے زیادہ تھا، تو اب آپ کو زکات فرض ہو گئی۔ زکات کتنا پرسنٹ ہے؟ 2.5%، 40واں حصہ، مال کا 40واں حصہ اس کو دیا جائے غربا و مساکین۔ یہ بھی اسلام ہے۔ اللہ و رسول کی شہادت دینا اسلام ہے، نماز قائم کرنا اسلام ہے، زکات دینا اسلام ہے، اور اگر اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے تو پھر بیت اللہ شریف کا حج کرنا اسلام ہے۔ پتہ چلا جو 4 باتیں ذکر ہوئی نا، اس پر اسلام کی بنیاد ہے۔ ان چاروں کو مضبوطی سے تو پھر اس نے کہا کہ اچھا مجھے کیا کہا؟ صدقت، آپ نے سچ کہا۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم تو بڑے تعجب میں ہیں کہ خود سوال بھی کر رہے ہیں اور خود تصدیق بھی کر رہے ہیں۔ ایسے نہیں کہ بس پوچھ لیں اور معلوم ہو جائے، کہتے صدقت، آپ نے سچ کہا۔ تو گویا انہیں پہلے سے معلوم ہے کہ اسلام کیا ہے۔ پھر کہا کہ مجھے بتائیے، اخبرنی، مجھے بتائیے کہ ایمان کیا ہے۔ کیا کہا؟ مجھے بتائیے کہ ایمان کیا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ پہ، اس کے رسولوں پہ، اس کی کتابوں پر اور اچھی بری تقدیروں پر کو مان لینا، ایکسپٹ کر لینا، یہ ایمان ہے۔ پھر پوچھا اچھا بتائیے، کیا صدقت، آپ نے سچ کہا۔ کہ یہ بتائیے کہ احسان کیا ہے؟
تو میرے آقا نے فرمایا احسان یہ ہے کہ جب تو اللہ کی عبادت کرے تو یہ دیکھے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. جب تو اللہ کی عبادت کرے تو یہ دیکھے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. اور اگر یہ کیفیت نہیں ہوتی تو کم از کم اتنا تو یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، ہم مسلمان ہیں. اسلام کی بنیادی باتوں کو جاننا یہ ہمارے لیے کمپلسری ہے، ضروری ہے کہ ہم سیکھیں کہ اسلام ہے کیا، اسلام کیوں سارے دنیا کے مذاہب سے ممتاز ہے. اسلام تو مساوات سکھاتا ہے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز. اللہ اکبر. اسلام نے مساوات عطا فرما دی. مسجد میں آپ گئے، آگے کوئی آپ سے پہلے آپ سے جو صاحب قبلہ میں پہنچے، مسجد میں دوسری صف میں جگہ ملی اور اگلی صف میں شاہ صاحب بیٹھے ہوئے، ارشاد صاحب. تو اب سید صاحب کو یہ اختیار نہیں ہے کہ کہو کہ ارے آپ یہاں کیسے بیٹھ گئے، یہ تو میری جگہ ہے. نہیں، یہ اللہ کا گھر ہے. جو پہلے آیا ہے جہاں اسے جگہ ملی، اب بادشاہ وقت بھی اسے اٹھا نہیں سکتا. یہ اس کا مقام ہے. پوجا کرے گا تو ایک خاص برادری کا آدمی کرے گا، ہے نا بھائی. چڑھاوا چڑھائے گا تو ایک خاص برادری کا آدمی چڑھا سکتا ہے. لیکن اللہ اکبر، مصلی امامت پر آؤ اپنی مسجدوں میں، آپ دیکھیں گے کہ انصاری صاحب مصلی پر ہیں اور سید صاحب ابتدا کرتے نظر آ رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ مساوات اسلام میں ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، اسٹڈی کیجیے، پڑھیے اسلام. جب تک آپ اور ہم زندہ ہیں ہماری اچھائیاں بھی لکھی جا رہی ہیں، ہماری برائیاں بھی لکھی جا رہی ہیں. دو فرشتے کرامن کاتبین کی شکل میں ہمارے اور آپ کے اوپر متعین کر دیے، لکھتے رہے. اچھا، ہم لوگ جب کہیں جاتے ہیں، کہیں دیکھتے ہیں کہ کیمرہ لگا ہوا ہے، لکھا ہے کہ آپ کیمرے کی نظر میں ہیں. جیسے ہی نظر کیمرے پہ ہماری نظر بدل گئی. اب ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک کیا، چپا ہوا یار کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے جو کیمرے میں قید ہو جائے، ہے نا بھائی. ہوشیار ہو جاتے ہیں کہ نہیں. زیادہ کھانے والے تو چاہتے نہیں کہ ہمارے سامنے کیمرے کا فوکس آئے، ورنہ بعد میں سب بڑا مزہ لیں گے کہ اتنی ہڈی جمع کیا ہے نا بھائی. لوگ گھبراتے رہتے کیمرہ دیکھ کے، ٹینشن ہو جاتا. یہ دنیا کے انسان کا بنایا ہوا کیمرہ ہے جس سے ہم اور آپ بڑے ہوشیار ہو جاتے ہیں. مسلمانوں ذرا دل پہ ہاتھ رکھو، واللہ علیم و خبیر ہے. تم جہاں بھی ہو، رات کی تنہائیوں میں رہو، دن کے اجالے میں رہو، دنیا کی نظروں سے بچ جاؤ گے لیکن رب کی نگاہیں تمہیں ہمیشہ دیکھ رہی ہیں. نہیں بچ سکتے. وہ کیمرہ نہیں ہے، وہ کیمرہ نہیں. اللہ نے فرشتے بٹھا کر لکھو میرے بندے کی نیکیاں بھی لکھو، بدیاں بھی لکھو. لیکن وہ کتنا کریم ہے. ایک ماں کا 40 اور ماں تو یقیناً اپنے بچوں پہ بڑی مہربان ہوتی ہے، بہت مہربان. مبلغ دعوت اسلامی علی جناب افضل اتاری صاحب یہ ذکر کر رہے ہیں کہ اگر ماں کبھی بچہ پیشاب کر دیتا ہے تو کچھ گیلے بستر پہ سوتی ہے اور اپنے لاڈلے کو سینے پہ سلا لیتی ہے. ماں تو بڑی مہربان ہے اور سب کی مائیں اپنے بچوں پہ مہربان ہیں. اللہ اکبر. ماں کی مہربانی اپنی جگہ، ماں کی شفقت اپنی جگہ، لیکن جس رب کو ہم مانتے ہیں وہ رب اپنے بندوں پر 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے. ایک ماں کو بے قرار ہو جاتی ہے، بچے کو تھوڑی سی تکلیف ہوئی ماں بے قرار. اللہ اکبر. بندے کو تکلیف پہنچتی ہوگی تو اللہ رب العزت، اللہ
کتنی شفقتیں فرما رہا ہے، کتنی رحمتیں. تمہیں کیا ہو گیا؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان، اتنے قریب رب سے، اتنے مہربان رب سے کس چیز نے تجھے دور کر دیا؟ آؤ پلٹ کے آؤ، گناہ کر کے آؤ گے بخش دیے جاؤ گے. گناہ بھی کر لیا ہے نا تو توبہ کا دروازہ بند نہیں. آؤ رب کی بارگاہ، وہ 70 پاؤں سے زیادہ مہربان ہے. اس نے ہمارے کاندھوں پر فرشتے بٹھا رکھے ہیں اور یہ دفتر میں لکھتے رہتے ہیں. اور مرنے کے بعد پھر اٹھنا ہے، اب پھر نہیں آنا ہے، اب 7 جنم نہیں ہوگا. یہ ہندی فلمیں مت دیکھو کہ 7 جنم ہوگا. اب آئے تو پھر اگلے جنم میں چھچھندر بن جائیں گے، پھر پیدا ہوں گے تو ناگن بن جائیں گے، پھر پیدا ہوں گے تو کتا بن جائیں گے، پھر پیدا ہوں گے تو بلی بن جائیں گے. نہیں نہیں، یہ آواگمن نہیں ہونا ہے، اب دوبارہ جنم نہیں ہونا. اللہ نے ایک زندگی عطا فرمائی، ایک، اور ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. سنو، ہم نے تمہیں اور جناتوں کو پیدا کیا صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تم کیا کرو گے آ کے پھر حساب دینا. یہ لکھتے رہتے. اچھا، یہ اللہ نے اپنے ان فرشتوں کو تنبیہ فرمائی ہے کہ دیکھو، جب میرا کوئی بندہ گناہ کی طرف بڑھ رہا ہے، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے نیت کرتے ہیں نا، دل میں ارادہ پیدا ہوتا ہے. اچھا کام کرو گے تب بھی پلاننگ کرو گے، برا کام کرو گے تب بھی پلاننگ. آپ کے اندر کچھ سسٹم ایسا ہے کہ پہلے اس کا پلاننگ کرتے ہیں، مجھے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، ان کو مارنا ہے، ان کا قبضہ کرنا ہے تو کیا کیا کریں گے، کیسے ادھر ادھر 3 میں کا 5 میں، 5 میں کا 3 میں کریں گے. پلاننگ کرتے ہیں. اچھا کام کریں گے تب بھی پلاننگ کریں گے کہ مسجد بنانا ہے، مدرسہ بنانا ہے تو اس کی بھی پلاننگ کریں گے. بندہ جب گناہ کی پلاننگ کر رہا ہوتا ہے، برائیوں کی طرف جا رہا ہوتا ہے، اس کا قدم اسے گناہوں کے کار عمیق کی طرف لے کے جا رہا ہے، فرشتہ رکا ہوا. بندے کا حکم، اللہ کا حکم ہے ابھی لکھنا نہیں، ویٹ کرو، انتظار کرو جب تک میرا بندہ گناہ کر نہیں لیتا، اس وقت تک اس کے نام اعمال میں گناہ نہیں لکھنا. اور یہی بندہ جب نیکی کا ارادہ کرتا، ارادہ نیت ابھی کی ہے کہ نیکی کروں، اللہ کا حکم ہوتا فرشتے کو میرے بندے نے اچھے کام کی نیت کر لی ہے، اب اس کے نام اعمال میں ثواب لکھنا شروع کر دو. کتنا کریم ہے. اس لیے جب بھی کام کریں اچھی نیتیں کر لیا کریں. جب اچھی نیتیں کریں گے ثواب بڑھتا چلا جائے. اس محفل میں آئے ہیں ایصال ثواب کی نیت، یہ ایک ثواب تو مسلم ہے. ایک یہ بھی نیت کر لیجیے علماء کا بیان سنیں گے اور اس سے کچھ نہ کچھ سیکھیں گے. ایک نیت آپ نے کر لی، یہ بھی نیت کر لیجیے کہ صرف سیکھیں گے ہی نہیں بلکہ اس پہ عمل بھی کریں گے. یہ بھی نیت کر لیا آپ نے کہ آل رسول کی زیارت بھی کریں گے. یہ بھی نیت آپ نے کر لیا کہ تلاوت کلام پاک پڑھیں گے، بیانات سنیں گے. نیت کرتے جائیں گے ثواب بڑھتا چلا جائے گا. اس لیے اچھی نیتیں. تو یہ لکھتے رہتے ہیں. کب تک لکھتے ہیں؟ جب تک ہم اور آپ کا تعلق روح سے قائم رہتا ہے. اور پھر ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ جانا رہتا ہے، لیکن میاں مٹنا نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ مر گئے فلانے صاحب مٹ گئے. نہیں، مر کے ٹوٹا ہے کہیں سلسلہ کہتے حیات. کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا؟ کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا؟ مومن کی شان کیا ہے؟ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. الدنیا سجن للمومن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. جنت للکافر، کافر کے لیے جنت. جتنا آرام ملنا ہے یہی ملنا، جتنا میوہ کھانا یہی کھانا، اس کے بعد کچھ نہیں.
سارے پنیہ کا بدلہ یہی لوٹا دیا، وہاں صرف اسی کو ملے گا جو کلمہ توحید کی شہادت دیتا ہو، جو رسول اللہ کی غلامی کا پٹا اپنی گردن میں ڈالتا، اسی کو ملے گا۔ کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا؟ میاں قید سے چھوٹا وہ اپنے گھر گیا۔ گھر ہے آپ کا کہ نہیں؟ جنت کس کا گھر ہے؟ ہمارا گھر ہے، ہمارے باپ کا گھر ہے۔ حضرت آدم ہم سب کے باپ ہیں۔ باپ کا گھر بیٹے کا گھر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور باپ کبھی لائق اولاد کو گھر نکالا بھی نہیں دیتا۔ باپ جس اولاد سے خوش ہوتا ہے اس کو گھر سے نکالتا ہے، وہ بیٹے کا بھی گھر بن جاتا ہے۔ پتا چلا کہ جنت ہمارے باپ حضرت آدم کا گھر ہے، اور سنی مسلمان حضرت آدم کی لائق اولاد ہے، تو انہیں اب گھر سے نکالا نہیں ملے گا، یہ پلٹ کے جائیں گے تو اپنے گھر جائیں گے۔ اور وہ جو انہیں کو نہیں مانیں گے، وہ جو انہیں کو نہیں مانیں گے، تو میاں دنیا میں باپ جب بیٹا نالائق ہو جاتا ہے تو گھر سے نکال دیتا ہے۔ نکالتا ہے کہ نہیں نکالتا؟ باپ کی گستاخی کر دے تو جنت میں جائے گا، باپ کی گستاخی کر دے تو گھر میں نہیں جائے گا، تو جو رسول اللہ کی گستاخی کر دے وہ جنت میں کیسے جائے گا؟ پتا چلا جنت ہمارے پاس۔ کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا، قید سے چھوٹا وہ اپنے گھر گیا؟ میاں مر کے ٹوٹا ہے کہیں سلسلہ قید حیات، مر کے ٹوٹا ہے کہیں سلسلہ قید حیات، فرق اتنا ہے کہ زنجیر بدل جاتا ہے۔ یہاں بھی آنے سے پہلے کہیں تھے، وہاں سے پہلے کہیں تھے، یہاں کے بعد بھی کہیں جائیں، وہاں سے پھر جائیں۔ بھائی پیدا نہیں ہوئے تھے تو کہاں تھے؟ عالم ارواح میں تھے، عالم ارواح میں، وہاں سے منتقل ہوئے، انتقال کیا آپ نے عالم ارواح سے عالم وجود میں آئے۔ یہاں بھی کچھ دن رہے، اب پھر یہاں سے انتقال کریں گے، عالم برزخ میں چلے گئے، پھر وہاں کچھ دن رہیں گے، پھر وہاں سے انتقال کریں گے، عالم محشر میں چلے گئے، پھر وہاں سے انتقال کریں گے تو مومن ہے تو جنت میں جائے گا، ہے نا صاحب؟ تو یہ سلسلہ چلتا رہتا، موت مٹاتی نہیں ہے، بلکہ موت کا حال تو یہ ہے کہ وہ بچھڑے ہوئے کو اپنے رب سے ملا دیتے۔ اچھا ایک بات، یہ جو جنازہ مسلمانوں کا نکلتا ہے نا، کتنی آن بان شان کے ساتھ نکلتا ہے، غسل بھی دیا جاتا ہے، کپڑے بھی پہنائے جاتے ہیں، خوشبو سے معطر بھی کیا جاتا ہے، اور شان کے ساتھ سنبھل سنبھل کے چلتے ہیں میاں، مردے کو تکلیف نہ ہو۔ یہ آدمی کل چلتا تھا جیسے چلے، کوئی پرابلم نہیں، آج انتقال ہو گیا، اب لوگ لے کے چل رہے تو آہستہ آہستہ پورا پروٹوکول چینج ہو گیا۔ اچھا صاحب پہنچے نماز جنازہ کے لیے، سب لگ گئی۔ اب تک دنیا میں اس نے جتنی نمازیں پڑھی ہے سب امام صاحب کے پیچھے ہے نا؟ ایسا تو نہیں تھا کہ امام صاحب کبھی پیچھے رہے اور یہ آگے بڑھ گئے، ایسی نماز تو ابھی ہم لوگ کبھی نہیں پڑھے۔ ہر نماز وہی پڑھتے، امام صاحب آگے رہتے، ہم پیچھے رہتے۔ لیکن ایک نماز ہماری اور آپ کی وہ ہونے والی ہے کہ پورا پروٹوکول چینج ہو گیا، اب ہمیں آگے کر دیا گیا اور امام صاحب کو پیچھے کر دیا۔ ایسی نماز دیکھا ہے کبھی آپ؟ نہیں دیکھا۔ نماز جنازہ پہ غور کیا؟ میت کا جو تابوت رہتا ہے نا، وہ امام سے بھی آگے رہتا ہے۔ یا اللہ، یہ پروٹوکول چینج کیوں ہوا؟ یہ اتنی عزت، اتنی حرمت اور اتنا بڑا مقام مل گیا کہ اب امام کے بھی آگے۔
جانتے ہو یہ مقام کیوں ملا؟ یہ مقام اس لیے ملا، یہ عزت اس لیے ملی کہ اب یہ بندہ عام بندہ نہیں ہے، بلکہ یہ بندہ خاص ہو چکا ہے اور وہاں جا رہا ہے جہاں محبوب کی جلوہ گری ہونے والی ہے، جہاں رسول اللہ آنے والے ہیں، جہاں حضور کی زیارت کرنے والے ہیں۔ آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آتی، آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آتی، ہے شب گور بھی اس گل سے ملاقات کیا۔ ارے آج تو وہ آنے والے ہیں جن کے لیے تڑپا کرتا تھا، جن پہ صلاۃ و سلام کے نذرانے پیش کرتا تھا، اور جن کے بارے میں آنکھیں بند کرتا تھا تو کہتا تھا کہ وقت خوابیدہ میرا بیدار ہونا چاہیے، خواب ہی میں ہو صحیح دیدار ہونا چاہیے، جن کو خواب میں دیکھنے کی تمنا لیے پھرتا تھا، آج ان کی قبر میں جلوہ گری ہونے والی ہے، آج وہ آنے والے ہیں، آج ان کی زیارت، پورا پروٹوکول چینج ہو گیا، جو کام دنیا میں کبھی نہیں ہوا آج وہ ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مر کے مٹ جانا نہیں ہے، بلکہ ایک دنیا سے دوسری دنیا کی طرف منتقل ہو جائے۔ اس سے آج جو مرحومہ حافظ مہر الدین صاحب کی والدہ دنیا سے رخصت ہوئی، قبر کی منزل میں پہنچ گئی۔ قبر بھی بڑا اچھا گھر ہے، اس نے بہت قاعدے سے اس کا خیال رکھا نا، اس کے لیے بڑا اچھا گھر ہے، اور جس نے اس کا خیال ہی نہیں کیا اس کے لیے برا گھر ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اب یہ قبر جنت کی باغ کیسے بنے گی؟ اللہ اکبر۔ کچھ سوالات ہوں گے ہم سے اور آپ سے پوچھا جائے۔ اچھا ایک بات بتائیے، دنیا میں کسی بھی ایگزامینیشن کا پرچہ آؤٹ ہو جائے تو امتحان کی اہمیت ختم ہو جائے، ہوتی ہے نا بھائی؟ یہ گورنمنٹ جو پرچہ آؤٹ کرانے والی ہے، جو تھی اور جا رہی ہے، جو تھی اور ارے کہیے نا، مبارک محفل میں بیٹھے ہیں یار، آمین۔ جو تھی اور جا رہی ہے پرچہ آؤٹ کرانے والی کو، تو ان کا پرچہ آؤٹ ہو جائے تو امتحان کی اہمیت ختم۔ لیکن ہمارے امتحان کا ایک ایسا پرچہ آؤٹ ہے کہ بار بار ہمیں کہا جاتا ہے کہ یاد کر لو، یہ آنا ہے۔ اچھا ایک بات بتائیے، بور تو نہیں ہو رہے، ختم تو نہیں کرتے؟ بھوک لگی ہے نا، انسان ہے آپ لوگ، میں سمجھ رہا ہوں، لیکن سن لیجیے تھوڑا سا، پتہ نہیں پھر کب موقع ملے گا نہیں ہے نا۔ اچھا ایک بات بتائیے، آپ مان لیجیے فرض کر لیں کہ میں استاد ہوں اور آپ میرے شاگرد ہیں، مان لیجیے، بھائی ماننے میں کیا جاتا ہے، اور ایسے بھی اس وقت ہوں استاد ہی کی منزل میں، استاد کی منزل میں۔ مجھے حضرت امام اعظم کا ایک قصہ یاد آیا، سنا؟ چھوٹے سے تھے، 12 سال کی عمر تھی، 12 سال، تو رومیوں کی طرف سے مسلمانوں کے خلیفہ کے پاس ایک قاصد آیا تھا۔ اس نے کہا کہ اگر مسلمان بہت تحفہ تحائف لے کے آئے، اس نے کہا کہ میرے بادشاہ نے یہ کہا ہے کہ اگر مسلمان اس کا جواب دے دیں تو سامان انہیں دے دینا اور ان کی باتیں مان لیں، اور اگر جواب نہ دے پائیں تو پھر یہ سب لے کے چلے آنا اور کہنا کہ ہم ان کے لیے تلوار اپنی تیز کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ مجمع لگا ہوا تھا، بڑے بڑے لوگ تھے، وہ جو عیسائی تھا کرسی پہ بیٹھا تھا، بادشاہ نے بڑے بڑے علماء کو بلا لیا کہ بھائی اس کا جواب دو، لیکن بڑا چیپٹر تھا، سوال کرتا تھا اور جب کوئی عالم جواب دیتا تو اس کو ادھر ادھر گھما دیتا۔ تو اسی محفل میں اپنے والد گرامی کے ساتھ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ بھی موجود، آپ کے والد تجارت کی غرض سے گئے تھے، تو حضرت امام اعظم نے کہا ابا جان میں اس کا جواب دے سکتا ہوں۔ 12 سال کے بچے ہیں، کتنے سال کے؟ 12 سال،
بڑے بڑے لوگ تھر تھرا رہے کون جواب دے گا اسے؟ بڑا چیپٹر قسم کا آدمی ہے، کسی کا جواب سننے کے لیے تیاری نہیں، اور یہ 12 سال کا بچہ بابا کے کول کہہ رہا کہ میں اس کا جواب دے سکتا ہوں۔ تو آپ کے والد نے کہا چپ، ہوتا ہے نا، لوگ ابا لوگ ڈانٹ دیتے ہیں، چلو بڑے بڑے لوگ ہیں، یہ آئے ہیں ٹانگ اڑانے۔ آپ کہتے رہے نہیں میں اس کا جواب دوں گا، بات خلیفہ تک پہنچ۔ تو خلیفہ نے کہا کہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ اگر میرے قوم کا ایک چھوٹا سا بچہ اس کا جواب دے گا تو اس کا دانت اور کھٹا ہو جائے گا۔ تو کہا کہ آپ انہیں روکتے کیوں؟ اگر یہ بچہ جواب دینا چاہتا ہے تو آئے جواب دے۔ حضرت امام اعظم سامنے آئے تو وہ ہنسنے لگا، کہا لو بھائی بڑے بڑے لوگ نہیں آئے، اب یہ بچہ آیا ہے میرے سامنے، یہ میرے سوال کا جواب دے گا۔ تو آپ نے کہا کہ ہاں میں تمہارے سوال کا جواب دوں گا۔ تو کہا کہ تم میرے سوال کا جواب دو گے؟ کہا ہاں۔ تو کہا کہ چلو پھر سوال پوچھتا ہوں، جواب دو۔ آپ نے کہا ایسے نہیں، تم سائل ہو، میں مجیب ہوں۔ یہ مجیب ہے، لیکن میں مجیب جواب دینے والے کے معنی میں کہہ رہا ہوں۔ کیا کہا امام اعظم نے؟ تم سائل ہو، میں مجیب ہوں۔ سائل کا مرتبہ شاگرد کی منزل میں ہوتا ہے اور مجیب کا مرتبہ استاد کی منزل میں ہوتا ہے۔ اس لیے جہاں تم بیٹھے ہو پہلے مجھے وہاں بلاؤ۔ کیا کہا؟ جہاں تم بیٹھے ہو پہلے مجھے بلاؤ، اور جہاں میں کھڑا ہوں تم یہاں آ جاؤ۔ اس نے کہا ارے بچہ تو بڑا تیز ہے۔ اس نے فوراً کرسی چھوڑ دی اور نیچے چلا گیا۔ امام اعظم اس کرسی پہ تشریف لائے، 12 سال کی۔ اب اس نے سوال کیا، اس نے کہا اللہ ایک ہے؟ آپ نے کہا کہ ہاں ایک ہے۔ تو کہا ایک سے پہلے کیا ہے؟ کیا کہا؟ ایک سے پہلے کیا ہے؟ تو امام اعظم کہتے گنتی جانتے ہو؟ تمہیں عدد کاؤنٹ کرنا آتا ہے؟ اس نے کہا ہاں آتا ہے۔ تو آپ نے کہا گنو۔ اس نے شروع کیا 1 2 3 4 5۔ آپ نے کہا پھر اوپر سے نیچے آؤ، 5 4 2 5 4 3 2 1۔ آپ نے کہا اس کے بعد کیا ہے؟ تو ادھر ادھر تاکنے لگا۔ تو امام اعظم فرماتے ارے نادان، جب اس عدد مجازی میں ایک کے بعد کچھ نہیں ہے تو اس واحد حقیقی کے بعد ایک کے بعد کیا ہونا ہے؟ جب اس مجازی کے بعد کچھ نہیں ہے تو اس واحد حقیقی کے بعد کیا ہونا ہے؟ لاجواب ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ تو کہا دوسرا سوال۔ دوسرا سوال کیا ہے؟ تو کہا اللہ کیا ہے؟ نور ہے۔ آپ نے کہا ہاں نور ہے۔ تو کہا کہ نور ہے تو اس کی روشنی کدھر ہے؟ لو کدھر ہے؟ تو امام صاحب نے کہا کہ یہ بتاؤ چراغ جلاتے ہو؟ چراغ جلاتے ہو؟ اس نے کہا ہاں چراغ جلاتا ہوں۔ کہا جلاؤ۔ چراغ جلایا، روشنی ہر طرف پھیل گئی۔ چراغ جلاتے ہی روشنی ہر طرف پھیل گئی۔ امام کہتے ہیں یہ بتاؤ یہ نور مجازی ہے، اس کا نور چاروں طرف اور ہر طرف ہے تو وہ تو نور حقیقی ہے، اس کے بارے میں کیا پوچھتے ہو؟ اس کا نور بھی ہر طرف ہے۔ سمجھ گیا؟ پھر تیسرا سوال۔ اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ اللہ کچھ کرتا بھی ہے یا یوں ہی بیٹھا رہتا ہے ماذ اللہ؟ تو آپ نے کہا کہ ہاں اللہ وہ ہر وقت کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہے۔ تو کہا اس وقت کیا کر رہا ہے اللہ تمہارا؟ تو امام اعظم فرماتے ہیں کہ اس وقت اللہ نے مجھ جیسے موحد کو، مجھ جیسے مومن کو بلند کیا اور کرسی عطا فرمایا، اور تجھ جیسے کافر کو کرسی سے اتار کر نیچے کر دیا۔ مجھے بلند کر رہا ہے اور تجھے ذلیل کر رہا ہے۔ ہر لمحہ اس کی شان میرا نہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سوال آؤٹ ہے آپ کا ہمارا، اب اس کی تیاری کر لینے کی ضرورت ہے۔ تمہارا رب کون؟
ربی اللہ، تمہارے رسول کو، تمہارا دین کیا؟ دین الاسلام۔ حضور کے بارے میں حضور آئیں گے، جب سوال ہوگا حضور کے بارے میں پوچھا جائے گا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، ان کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ یہ نہیں پوچھا جائے گا کیا کہہ رہا ہے، ان کے بارے میں حضور کی جلوہ گری ہوگی، شبیہ مبارک دکھائی جائے گی، بلکہ بعض روایتوں میں آیا کہ حجابات اٹھا لیے جائیں گے، حجابات اٹھا لیے جائیں گے، بندہ قبر میں ہوگا اور رسول اللہ کی زیارت کرتا ہوگا، فرشتے اشارہ کریں گے کیا کہتے تھے؟ وہ لوگ کیا کہیں گے جو دنیا میں کہتے ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ میرے بڑے بھائی تھے معاذ اللہ، کچھ لوگ بشر پہ بشر، میری طرح بشر، کچھ کیا کہو گے؟ بندہ مومن ہے تو پکار اٹھے گا، یہی تو جانے کائنات ہے، انہی کی غلامی میں تو مچلا کرتا تھا، انہی پہ درود کے نذرانے پیش کرتا تھا، انہی پر سلام کے گجرے پیش کیا کرتا تھا۔ ارے پوچھتے کیا ہو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہی تو اللہ کے رسول نے۔ فرشتہ خوش ہوگا، آواز آئے گی، میرے بندے کو مبارکباد دے دو اور کہو کہ نم کا نومتی العروس، سو جاؤ جیسے دلہن سوتی، دلہن جیسے دلہن سوتی ہے، مومن کو قبر میں ویسے سلایا جائے۔ اب یا اللہ یہ دلہن سوتی کیسے ہے؟ تو یہ تو دلہن سے پوچھئے گا تو معلوم ہوگا، ذرا کسی دلہن سے جا کر پوچھو تو بھائی حدیث میں آیا ہے کہ بندہ مومن جب قبر میں سوئے گا تو کہا گیا کہ ایسے سو جا جیسے دلہن سوتی۔ کچھ لوگ کہیں گے دلہن سوتی ہی نہیں ہے، وہ تو آنکھیں بند کیے رہتی ہے اور اپنے محبوب کا انتظار کرتی رہتی ہے۔ یہی حال بندہ مومن کا بھی ہے۔ حضرت پیر نصیر کہتے ہیں کہ رب نے سلایا تھا، قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، رب نے سلایا تھا۔ دلہن ناز و ادا کے ساتھ ہوتی ہے، اس کا حجرہ مبارک سجایا جاتا ہے، اس کے حجرہ مبارک کو معطر کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، ایک تشبیہ دی گئی ہے، آپ ذرا تصور کیجئے، انسان امید کرتا ہے، بڑا ہوتا ہے تو یہ تصور کرتا ہے کاش میری شادی ہو جائے، امنگیں اس کے دل میں مچلتی رہتی ہے۔ اللہ نے بندہ مومن کو قبر کی جو رات ہے، قبر کی جو نیند ہے، مثال دی کہ بندہ ایسے سوتا ہے جیسے دلہن سوتی ہے۔ حضرت پیر نصیر کہتے ہیں اللہ نے سلایا تھا، قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں۔ ایسی نیند رب نے عطا کی تھی، ایسی ناز و عطا کی کہ ہم اٹھنے والے نہیں تھے، لیکن پتا چلا کہ چلو چلو میدان محشر میں جہاں سب آئے ہیں وہاں ہم غلاموں کے آقا بھی آئے ہوئے ہیں، ہم غلاموں کے مولا بھی آئے ہوئے ہیں، تو ہم تو قبر سے اپنے آقا کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں کہ جی بھر کے قبر میں نہیں دیکھا تھا، آج محشر میں جی بھر کے اپنے آقا کا دیدار۔ یہ شرف جس کو ملے گا جو مومن ہے، اس لیے اپنی خبر لیجیے، اپنے ایمان کو مضبوط کیجیے اور مومن بنیے کہ جب آپ دنیا سے رخصت ہو نا تو لوگ کہیں کہ بڑا نیک تھا، بڑا صالح تھا، دنیا سے چلا گیا۔ مرحومہ آج گئی ہیں، میں ان کے بچوں کو مبارکباد دوں گا، جانے کے بعد وہ لوگ بھول جاتے ہیں، لیکن وہ نیک بخت اولادیں ہوتی ہیں جو مرنے کے بعد بھی اپنے والدین کو یا اپنی والدہ یا اس میں سے کسی ایک کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، وہ نیک بخت اولاد۔ بھائی آج ہم لوگ کہاں ہوتے، کوئی اپنے گھر میں سو رہا ہوتا، کوئی کہیں ہوتا، کوئی کہیں ہوتا، کوئی اپنے دنیاوی مقاصد میں مصروف ہوتا، لیکن آج آپ بھی آئے، میں بھی آیا، علماء آئے، مبلغین آئے، سب اس محفل میں اس لیے آئے کہ چلو چلیں گے مرحومہ کے لیے ایصال ثواب کریں گے، یہی تو مقصد ہے۔ میرے آقا فرماتے دالۃ الخیر کفاعلہ، نیکی کی طرف بلانے والا ایسا ہے جیسے خود نیکی کر رہا ہے۔
نیکی کی طرف اگر کوئی بلائے نہ اچھے کام کی طرف بھلائی کی طرف تو وہ بندہ ایسا ہے کہ خود نیکی کر رہا ہے۔ میرے آقا نے مثال دی جیسے مؤذن ہے ہمیں اور آپ کو پکارتا حی علی الصلاۃ آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح آؤ فلاح اور کامیابی کی طرف۔ ہم نے اور آپ نے مؤذن کی اذان سنی اور مسجد دوڑنے چلے۔ یہ بتائیے نماز کس کے لیے پڑھی؟ مؤذن صاحب کے لیے کہ اپنے لیے؟ اپنے لیے۔ سنتیں اپنے لیے، نوافل اپنے لیے، فرائض سب ہمارے اوپر کا سب ادا کیا، لیکن میرے آقا فرماتے جتنے لوگ مسجد میں آئے سب کو پورا ان کی عبادتوں کا ثواب دیا جائے گا، لیکن چونکہ سب آئے ہیں مؤذن کے بلاوے اس لیے اجتماعی طور پر سب کے ثواب کو جمع کیا جائے گا اور مؤذن کے کھاتے میں ڈال دیا جائے گا۔ انفرادی طور پر تو سب کو ملے گا، اجتماعی طور پر اکٹھا کیا جائے گا، مؤذن کے کھاتے میں ڈال دیا۔ اتنی حدیث سمجھ میں آ گئی؟ اب آج کی محفل کا مقصد سمجھیں۔ آج کی محفل کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب آئے ہیں مرحومہ کے ایصال ثواب، یہی مقصد ہے۔ بھائی قاری صاحب آئے، انہوں نے تلاوت کیا، انہیں تلاوت کرنے کا ثواب، آپ کو تلاوت سننے کا ثواب۔ ارشاد صاحب آئے، انہوں نے نعت پڑھا، مبلغین حضرات آئے، انہوں نے بارگاہ رسالت معاف میں نعت کے منظوم خراج عقیدت دے، انہیں پڑھنے کا ثواب، آپ کو سننے کا ثواب۔ مقررین کو تقریر کرنے کا ثواب، آپ کو تقریر سننے کا ثواب، سب کو پورا ثواب دیا جائے گا، کسی کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، لیکن چونکہ آئے ہیں سب مرحومہ کے ایصال ثواب، اس لیے اجتماعی طور پر سارے ثواب کو جمع کیا جائے گا اور مرحومہ کے کھاتے میں ڈال دیا جائے گا، اور اس محفل پاک کے صدقے اللہ تبارک و تعالی مرحومہ کی مغفرت فرما دے گا۔ تو یہ مبارک محفل کا مقصد ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی مرحومہ کو کروٹ جنتیں عطا فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ طوفان نوح لانے سے اے آنکھ پائیدہ 2 بوند ہی کافی ہے، اگر کچھ اثر کرے۔ وآخر کلماتی الحمدللہ رب العالمین۔ جب